السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین کا دل کی گہرائیوں سے خیر مقدم ہے پروگرام انوار قرآن میں۔ آج کی اس بزم میں پیش کیا جائے گا قرآن مجید کے 1.25 پارے کا ترجمہ، تلخیص و تفسیر، جس میں شامل ہیں سورۃ النحل کے آخری 4 رکوع کی تفسیر، سورۃ بنی اسرائیل مکمل اور سورۃ الکہف کے 9 رکوع۔ تو آئیے شامل ہوتے ہیں پروگرام تفسیر قرآن میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس مجلس میں پارہ نمبر 14 کی ان آیتوں کی مختصر ترجمانی کی جائے گی جو ربع اخیر کی یعنی آخری 1/4 حصہ ہے، اور پھر اسی طرح 15 پارے کی تشریح آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ 14 پارے کی آخری آیتیں وہ سورۃ النحل کی آیتوں پر مشتمل ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم الشان حکم ارشاد فرمایا، اور یہ ارشاد فرمایا ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان، بے شک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ لوگ احسان کا معاملہ کریں، انصاف کا معاملہ کریں اور عدل سے کام لیں۔ اور ارشاد فرمایا وہ ایتاء ذی القربیٰ، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ رشتہ داروں کو عنایت کیا کرو، رشتہ داروں کی مدد کیا کرو اور ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے کچھ حصہ دیا کرو۔ اور ارشاد فرمایا وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، اللہ تعالیٰ نے سخت ممنوع قرار دیا اور تم کو روکا ہے بے حیائی کی باتوں اور کاموں کے ارتکاب سے، اور ارشاد فرمایا منکر سے، گناہوں سے، والبغی نافرمانی سے، بغاوت سے، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے لیے نصیحت کا سامان کرتا ہے تاکہ تم عبرت پکڑو اور نصیحت پر عمل پیرا ہو جاؤ۔ یاد رکھو اے انسانوں، نیکی کرنے کے بعد تمہاری ہرگز وہ صورتحال نہیں ہونی چاہیے جس طرح کہ ایک بڑھیا تھی، وہ دن بھر اون کاٹ کاٹ کر دھاگے میں تبدیل کرتی اور شام میں ان دھاگوں کو تباہ و برباد کر دیتی اور اپنی دن بھر کی محنتوں کو اکارت کر دیتی۔ لہذا ایسا نہ ہو کہ تم دین پر عمل پیرا ہو اور بدنیتی کے ذریعے سے یا پھر پائیداری نہ ہونے کی صورت میں اپنے زندگی بھر کے اعمال کو اکارت کر لو۔ یاد رکھو ہمیشہ دین پر برقرار رہو، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے رہو اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ ارشاد فرمایا کہ اس پروردگار نے جس نے تم کو اپنی بے شمار نعمتوں سے ہمکنار کیا، ہمیشہ اس سے لو لگائے رکھو، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی نعمتوں کے بڑے شکر گزار تھے، اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو راہ ہدایت بخشی تھی اور اللہ تعالیٰ ہی نے ان کو اپنے دین کے لیے رسالت و نبوت کے ساتھ مخصوص کیا تھا۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ کے راستے کی جانب حکمت کے ساتھ، دانائی و عقل مندی کے ساتھ دعوت دو اور بھلے انداز میں اپنی بات پیش کرو، اور یاد رکھو اگر کسی سے تم کو مناظرہ کرنا ہو، ڈیبیٹ کرنا ہو، مناقشہ کرنا ہو تو بھلے انداز میں کیا کرو۔ فرمایا اگر کہیں انتقام لینے کی نوبت آ بھی جائے تو اتنا ہی انتقام لینا جتنا کہ تم کو تکلیف پہنچی تھی، لیکن اگر تم معاف کر لو اور صبر کر جاؤ تو صبر کی نعمت وہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ صفت اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی پسندیدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے ساتھ ہے جن کے اندر تقویٰ ہوتا ہے اور جن کے اندر احسان ہوتا ہے۔ سورۃ النحل کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہوتا ہے جو 15ویں پارے کی پہلی صورت ہے۔ اس صورت کا آغاز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ایک اہم واقعے کی جانب اشارے سے ہوتا ہے جو مکہ مکرمہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیش آیا تھا، اور جس واقعے کو سیرت میں معراج کا واقعہ یا اسراء کے واقعے سے یاد کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے ایک پہر مکہ مکرمہ سے مسجد اقصیٰ اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کی سیر کروائی تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کی بڑی بڑی آیتوں اور نشانیوں کا مشاہدہ کر سکیں۔ اسی کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا سبحان الذی
असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस्समीउल बसीर। फरमाया कि अल्लाह ताला ने अपनी बड़ी बड़ी निशानियों का मुशाहिदा करवाया और मकाम महमूद अता किया, और अल्लाह ताला ने अपने पिछले नबियों और रसूलों के साथ भी ताईद और नुसरत का मामला फरमाया। इरशाद फरमाया कि देखो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के साथ भी यही अल्लाह ताला की ताईद रही कि नस्ल इंसानी को उनके सफ़ीने में सवार किया गया। लिहाजा जो अल्लाह ताला की बात मानते हैं उनको अल्लाह ताला की मदद और नुसरत मिलती है। जो अल्लाह ताला की बात नहीं मानते, अगरचे कि वो कितने ही अहम ख़ानदान के और कैसे ही ख़ास नस्ल के क्यों ना हों, वो मुख्तलिफ़ सज़ाओं से दो चार होते हैं। बनी इसराइल की तारीख़ के दो वाक़यात का तज़किरा फ़रमाया और ये इरशाद फरमाया कि याद रखो बनी इसराइल के साथ हमने क्या फ़ैसला किया था। वक़दैना इला बनी इसराइल फ़िल किताब लतुफ़सिदुन्न फ़िल अर्ज़ि मर्रतैन वला तालुन्न उलुवन कबीरा, कि दुनिया में 2 मरतबा ऐसा होगा तुम बहुत बिगाड़ पैदा करोगे, और जब तब बहुत बिगड़ जाओगे तो हम तुमको सख्त तरीन सज़ाएँ देंगे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 700 साल पहले बनी इसराइल बहुत बिगड़ गए थे। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि हमने उन पर जो सज़ा जारी की वो ये थी कि एक ज़ालिम किस्म के बादशाह का हमला करवा दिया था। इरशाद फरमाया फ़ैज़ा जा वादु उलाहुमा बासना अलैकुम इबादन लना उली बासिन शदीदिन फ़जासु खिलाल दियार। जब अल्लाह का फ़ैसला आया तो एक ताकतवर किस्म का सरबरा उन पर मुसल्लत हुआ जिसने उनकी ईंट से ईंट बजा दी। बनी इसराइल ने बाद में तौबा की, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की क़ियादत में वो यकजा हुए और फिर उन्होंने फ़लस्तीन को फ़तह किया। फिर अल्लाह के नेक बंदे होकर ज़िंदगी बसर करते रहे, यहाँ तक कि उनकी तारीख़ का दूसरा अहम वाक़या पेश आया और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से तकरीबन 60-70 साल पहले वो बहुत बिगड़ गए। हज़रत ज़करिया, हज़रत यहया की दावतें बेकार गईं और उन्होंने किसी की ना मानी, तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि दोबारा हमने फिर उन पर वैसे ही हमला करवाया। फ़ैज़ा जा वादुल आखिरा लियसूउ वुजूहकुम वलियदखुलुल मस्जिद कमा दखलहु अव्वल मर्रा। जब दूसरा फ़ैसला आया तो फिर हमने एक ज़ालिम बादशाह जो रोम का टिटस नामी बादशाह था उसने हमला किया और तख्त व ताराज को तबाह कर दिया। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है ये इसलिए है कि ताकि तुम तौबा करो, अल्लाह ताला की जानिब लौट पड़ो। वइन उद्तुम उदना, अगर इस तरह के गुनाह तुम करोगे तो फिर हम सज़ा तुम पर जारी करेंगे। कुरान मजीद रहनुमाई करता है सच्चाई की, हकीकत की, हक़ की, जिसको इख्तियार करने से न सिर्फ़ ये कि बंदे को दुनिया में कामयाबी मिलती है बल्कि आखिरत में भी अल्लाह ताला उसको कामयाबियों से नवाजता है। इरशाद फरमाया कि किसी बस्ती की तबाही का जब फ़ैसला हो जाता है तो उस बस्ती के खाते पीते लोग बिगड़ जाते हैं, वो गुनाहों में और रंगरेलियों में मौज मस्तियों में पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि वो अल्लाह के अज़ाब के फ़ैसले के मुस्तहिक़ करार पाते हैं। और फिर अल्लाह ताला का फ़ैसला उन पर ऐसे सादिर होता है कि फ़दम्मरनाहा तदमीरा, बस्ती की बस्ती तबाह कर दी जाती है, ख़त्म कर दी जाती है। लिहाजा फरमाया कि अल्लाह ताला के अज़ाब से डरो और गफलत से बेदार हो जाओ। याद रखो मन काना युरीदुल आजिला अज्जलना लहू फ़ीहा मा नशा, जो सब कुछ दुनिया की ज़िंदगी को समझकर उजलत करता है तो थोड़ा बहुत हम उसको दे देते हैं, लेकिन वमन अरादल आखिरता व सअलहा सअयहा व हुवा मुमिनुन, जो आखिरत को मकसद बनाकर कोशिश करता है तो हम उसकी कोशिशों को कबूल करते हैं। ये अल्लाह ताला का निज़ाम है कि जो अल्लाह के दीन को अपनाएगा आखिरत की कामयाबी उसको मिलेगी। याद रखो वलल आखिरत अकबर दरजात व अकबर तफदीला, असल फजीलत आखिरत की है, असल दर्जे आखिरत के है। ये कैसे हासिल होंगे कि अल्लाह के सिवा किसी को माबूद न मानो, तने तन्हा उसी की इबादत करो। ला तजअल मअल्लाहि इलाहन आखरा, और फरमाया कि उस परवरदिगार ने जहाँ ये फ़ैसला किया है वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न हो, वहीं उसने ये भी फ़ैसला किया कि वालिदैन के साथ हुस्न सलूक हो, माँ बाप का ख्याल रखा जाए। फरमाया माँ बाप में से कोई एक या दोनों ही दोनों बुढ़ापे की मंजिल को पहुँच चुके हैं और उनका गुज़र औक़ात तुम्हारे पास होता है तो बड़ा उनका एहतराम करो, उनके सामने उफ़ न करो,
اور ان کے لیے ہمدردی کا معاملہ کرو، ان سے بڑی شریفانہ گفتگو کرو، اور وخفض لہم جناح الذل من الرحمہ، اور رحمت سے ازراہ کرم ان کے لیے ایسے نرم ہو جاؤ جیسے کہ پرندے کے بازو ان کے اپنے بچوں کے لیے نرم ہوتے ہیں۔ اور فرمایا کہ ہمیشہ ان کے لیے دعا کرو رب ارحمہ کما ربیانی صغیرہ، مولا ان کے ساتھ بھی وہی لطف و کرم کا معاملہ فرما جو انہوں نے میرے ساتھ میرے بچپن میں کیا۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے اس حکم کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ پورے اخلاص کے ساتھ والدین کی خدمت ہو، یہ نہیں کہ وراثت میں کچھ حصہ ملنا ہے، یہ نہیں کہ سوسائٹی میں نام پانا ہے۔ اور ربکم عالم بما فی نفوسکم، پروردگار جانتا ہے تمہارے دلوں میں کیا ہے۔ ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیکوکار رہو گے تو وہ بھی نیکوکاروں کو بہت بخشتا ہے۔ فرمایا کہ رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو، رشتہ داروں کو نہ بھلاؤ، اور اپنی خوشیوں میں ضرور ان کو شامل رکھو۔ اسی طرح ناداروں کو جو محتاج ہیں، مسافروں کو، اور یاد رکھو ناداروں، مسافروں، پریشان حالوں اور یتیموں کا خیال تم اسی وقت رکھ سکتے ہو جب کہ تم خود فضول خرچی نہ کرو۔ یاد رکھو فضول خرچی کرنے والے شیطان کے برادری کے ہوتے ہیں، وہ ناشکری کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کو غلط انداز میں خرچ کرتے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو غلط انداز میں نہ خرچ کرو، بلکہ نہ اپنے ہاتھ کو اتنا پھیلاؤ کہ تم پریشان ہو جاؤ، نہ اتنا سکڑ لو کہ بخیل قرار پاؤ، بلکہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ دیتا ہے وہی لیتا ہے، دینے و لینے پہ وہی قادر ہے۔ لہذا اس کی اس شان کو مد نظر رکھتے ہوئے میانہ روی کے ساتھ، اعتدال کے ساتھ خرچہ کیا کرو۔ اپنی اولاد کو فقر و فاقے کے اندیشے سے قتل نہ کرو۔ ہم ہیں جو ان کو رزق دیتے ہیں، ہم ہیں جو تم کو رزق دیتے ہیں۔ یاد رکھو اولاد کا قتل بہت بڑا گناہ ہے۔ بے حیائی کے قریب نہ پھٹکو، یاد رکھو یہ بے حیائی تباہی کے دہانے تک انسان کو پہنچاتی ہے۔ کسی معصوم شخص کو قتل نہ کرو، اور اگر کوئی مظلوم مارا جائے تو فرمایا اس کے ورثاء کو، اس کے ولی کو یہ حق ہے کہ وہ خون بہا کا مطالبہ کریں، اور یتیم کے مال کے قریب بھی نہ پھٹکو، ہاں مگر یہ کہ حسن نیت کے ساتھ اچھے انداز میں اپنے وعدوں کو پورا کرو۔ وعدوں کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا۔ جب کبھی تولنے اور ناپنے کی باری آئے، نوبت آئے، تو صحیح صحیح تولو اور ناپو، یہی انجام کے اعتبار سے بہتر اور بابرکت ہے۔ جن چیزوں کی کوئی حقیقت نہیں، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو سہولت دی، دیکھنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، شعور کی، ان ساری صلاحیتوں کے بارے میں قیامت کے دن انسان سے سوال ہوگا۔ لہذا اپنی ان صلاحیتوں میں سے کسی بھی صلاحیت کو وہ بیکار کاموں میں استعمال نہ کرے۔ ارشاد فرمایا کہ سینہ تان کر زمین پر نہ چلو، غرور، تکبر اور انانیت کے شکار نہ بنو۔ تمہاری کیا حیثیت ہے؟ نہ تم پہاڑوں کی بلندی تک پہنچے اور نہ ہی تم نے زمین میں نہروں کو بہایا ہے، بلکہ تم ایک حقیر سی مخلوق ہو۔ لہذا پروردگار کے پاس غرور، تکبر اور انانیت ناپسندیدہ ترین اعمال ہیں، ان کا ارتکاب نہ کرو۔ ارشاد فرمایا یہ وہ احکام ہیں جو وحی الہی کی بنیاد پر تم تک پہنچ رہے ہیں، اور جن کی بنیاد دانائی ہے، حکمت ہے، دانشمندی ہے، ان کو اختیار کرو۔ اور اخیر میں پھر حکم ہوا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو کہ جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان حقیقتوں کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت تک پہنچتے ہیں، اور یہی وہ قرآن پاک ہے جس کی آیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سنا رہے ہیں، تو لوگوں میں ایسی غلط ریئیکشن اور غلط رد عمل پایا جاتا ہے کہ وہ ایک بتکے ہوئے جانوروں کی طرح اچھل رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اذ یقول الظالمون ان تتبعون الا رجلا مسحورا، کہ تم تو ایک جادو زدہ شخص کی اتباع کر رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے نبی ان سے کہیے کہ وہ کیا بک رہے ہیں،
اس کی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرے۔ یہ دین حق ہے، وحی الہی کی آیتیں ہیں جو رسول سے انسانوں تک بھیجی جا رہی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے داؤد کو زبور عنایت کیا تھا اور دوسرے نبیوں کو صحیفے اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمائے تھے، اسی طرح یہ قرآن پاک ہے جو آپ پر اللہ تعالیٰ کی جانب سے نازل ہو رہا ہے۔ اور یہ خطاب فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، سنت من قد ارسلنا قبلک من رسلنا، کہ ہمارا انداز یہی ہے جو پچھلے رسولوں کے ساتھ بھی ہم نے اپنایا، کہ رسولوں کی اتباع کرنے والے کامیاب رہے، رسولوں کی مخالفت کرنے والے ناکام رہے۔ ارشاد فرمایا نبی آپ نماز قائم کرتے رہیں، سورج کی رفتار کو مد نظر رکھتے ہوئے جب وہ بالکل طلوع ہو جائے تو اس کے بعد جب نصف النہار ہو جائے تو ظہر کی نماز پڑھی جائے گی، ڈوبنے سے پہلے عصر، ڈوب جانے کے بعد مغرب، رات ہو جانے کے بعد عشاء، اور طلوع ہونے سے پہلے پہل فجر پڑھی جائے گی۔ اور یاد رکھیں کہ فجر کے وقت قرآن مجید کی تلاوت تو بہت ہی پسندیدہ عبادت ہے، فرشتے اس کی گواہی دیتے ہیں۔ جو نبی کے عشق میں ہو بسر، اسی زندگی کو دوام ہے۔ ماں نے بچپن میں رٹایا تھا محمد کا سبق، یہ سبق یاد رہے اور میں بوڑھا ہو جاؤں۔ یقیناً وہیں پر ہے جنت کا زینہ، جسے لوگ کہتے ہیں شہر مدینہ۔ فرمایا انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لہا لنبلوہم ایہم احسن عملا، کہ ان میں سے کون ہے جو اعمال کے اعتبار سے اچھا ہے، یہ آزمانے کے لیے ہم نے دنیا کو سنوارا ہے اور دنیا کو دلکش بنایا، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ پوری کی پوری دنیا ویران و برباد کر دی جائے گی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اصحاب الکہف کا واقعہ ارشاد فرمایا، اور اصحاب الکہف کے واقعے کے پیچھے جو حکمتیں ہیں اور جو عبرت کے پہلو ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بتلانا چاہتا ہے کہ جو لوگ مادی زندگی کو سب کچھ سمجھتے ہیں اور اسباب پر ایمان رکھتے ہیں اور مسبب الاسباب اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان نہیں رکھتے، وہ آنکھیں کھول کر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ اسباب سے ہٹ کر بھی دنیا اور اس دنیا کی زندگی کو کیسے چلاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے چند نوجوان جن کو لوگوں نے ستانا شروع کیا اور حکمرانوں نے یہ کہا کہ جب تک کہ تم اپنے ایمان سے کنارہ کش نہیں ہو جاؤ گے ہماری بستی میں نہیں رہ سکتے ہو، تو ان نوجوانوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے جنگل کی راہ لی اور جنگل میں چلتے چلے گئے، یہاں تک کہ ان کو ایک غار نظر آئی، اس غار میں انہوں نے پناہ لی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسی نیند سے دوچار کیا جو صدیوں چلتی رہی، پھر اس لمبی نیند کے بعد وہ بیدار ہوتے ہیں۔ بیدار ہونے کے بعد وہ یہ ایسا محسوس کرتے ہیں جیسے کہ بھوک لگ رہی ہے۔ آپس میں انہوں نے جیبوں کے ٹٹولنے کے بعد کچھ رقم نکالی، اور اس رقم کو نکالنے کے بعد اپنے ایک نمائندے اور ایک ساتھی کو وہ رقم دی اور یہ کہا کہ چھپے چھپے بازار سے کچھ کھانے کی چیزیں لے آؤ، اور یاد رکھو یہ نہ بتانا کہ ہم لوگ غار میں کیوں ٹھہرے ہوئے ہیں، کون ہیں، کہاں سے آئے ہوئے ہیں، ورنہ ہم کو پکڑ کر لے جائیں گے، گرفتار کریں گے، مرتد بنا دیں گے۔ لہٰذا ایک ساتھی خریدنے کے لیے جاتا ہے، اور جب بازار پہنچتا ہے اور اپنے سکے وہ بازار میں کھانے پینے کی چیزوں کے خریدنے کے لیے پیش کرتا ہے تو لوگ اچھل پڑتے ہیں کہ وہ 300 سال پرانے سکے تھے، اور پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عجیب و غریب بات ہے کہ ایک شخص بازار آیا اور اتنے پرانے سکوں کو پیش کیا۔ لہٰذا ان سے ماجرا پوچھتے ہیں، حقیقت واضح ہو جاتی ہے، اور پھر واپس اس غار میں وہ ساتھی بھی آتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ 300 سال یعنی 3 صدیوں سے زیادہ کی نیند تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان پر طاری کر دی تھی۔ ان کے ساتھ ان کا کتا اس غار کے صحن میں بیٹھا ان کی حفاظت کرتا رہا، سورج دائیں جانب سے آتا بائیں جانب سے نکل جاتا، اس طرح سے 3 صدیوں کی نیند کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو بیدار کر کے دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔
अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के उस वाक़े की जानिब इशारा किया जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने एक सफ़र किया और उस सफ़र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात हज़रत खज़िर से होती है और हज़रत खज़िर के साथ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सफ़र मुकम्मल होता है। लेकिन उस सफ़र में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के साथ 3 अजीब व गरीब वाक़यात पेश आते हैं। उन वाक़यात की अल्लाह ताला ने यहाँ पर तफसील फरमाई, जिसमें का एक हिस्सा आज की इस मजलिस में आपके सामने आएगा, जिसमें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम हज़रत खज़िर से मिलते हैं और ये देखते हैं कि अल्लाह ताला की रहमतों का बड़ा ज़ख़ीरा उनको मिला हुआ है और वह इल्म मिल्लदुन्नी से नवाजे गए। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनसे मुतालबा करते हैं और ख्वाहिश का इज़हार करते हैं कि आप मुझे अपने साथ रखें। हज़रत खज़िर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की इस मांग को इस शर्त के साथ तस्लीम करते हैं कि मेरे साथ रहने की सूरत में तुम किसी चीज़ के बारे में ये नहीं पूछोगे कि तुमने ये क्यों किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने शर्त तस्लीम कर ली और हज़रत खज़िर के साथ सफ़र किया। हज़रत खज़िर का सफ़र समंदर से शुरू हुआ। एक कश्ती जो बड़ी उम्दा थी, बड़ी अच्छी थी, उसके मल्लाहों ने हज़रत खज़िर को बड़े एज़ाज़ के साथ बिठाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का भी इकराम व एहतराम किया और दूसरे किनारे इन दोनों को पहुँचाया। दूसरे किनारे पहुँचना था कि हज़रत खज़िर ने उस कश्ती को तोड़ना शुरू कर दिया और उस कश्ती को ऐबदार कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कहते हैं कि हज़रत आप ये अजीब हरकत करते हैं कि मल्लाहों ने हमारे साथ एहतराम का मामला किया, यहाँ तक कि हमसे किराया भी नहीं लिया और आप है कि उनकी कश्ती को तोड़ रहे हैं। हज़रत खज़िर अपनी शर्त याद दिलाते हैं कि मुझसे तुम ये ना पूछना कि आपने ये क्यों किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम माज़रत करते हैं। सफ़र आगे जारी रहता है और फिर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब सफ़र आगे करते हुए एक बस्ती में पहुँचते हैं तो देखा कि वहाँ कुछ लड़के बच्चे खेल रहे हैं और हज़रत खज़िर पत्थर का एक बड़ा सा टुकड़ा उठाते हैं और एक प्यारे से मासूम से बच्चे पर, छोटे से बच्चे के सर पर वो पत्थर दे मारते हैं, जिसकी वजह से उसी मौके पे बच्चे की मौत हो जाती है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जलाल में आते हैं और ये कहते हैं कि आपने ये क्या किया। अक़तल्त नफ़्सन ज़किय्यतन बिग़ैरि नफ़्स, आपने एक मासूम से बच्चे को बिला किसी कसूर में कत्ल कर डाला। लक़द जि'त शैअन नुकरा, आपने बहुत बड़ा गुनाह किया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस जवाब पर हज़रत खज़िर कदर बरहम होके अपना जवाब देते हैं और फिर ये सफ़र जारी रहता है और भी कुछ वाक़यात पेश आते हैं और इन वाक़यात के पीछे जो हिकमतें थीं, जो असबाब थे, हज़रत खज़िर ने उनका भी तज़किरा किया। ये सारी आयतें आने वाले पारे में 16वें पारे में आ रही हैं। उसी मौके पे उसकी तशरीह आपकी खिदमत में रखी जाएगी। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाजरीन, आपने मुलाहज़ा फरमाया प्रोग्राम अनवार कुरान। अल्लाह मुझको और तमाम दुनिया के इंसानों को कुरान को समझने और उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। नाजरीन, देखना न भूलें आज शब हमारा प्रोग्राम हरम शरीफ मक्कतुल मुकर्रमा ज़ादहुल्लाहु शरफ़न व करामतन से नमाज इशा और नमाज तरावीह का लाइव टेलीकास्ट। दीजिए मुझे इजाज़त। खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम। जब नुज़ूल दुनिया में हो गया मुहम्मद का, सब पे हो गया ज़ाहिर मर्तबा मुहम्मद का। गुनाहों की लग़ज़िश है और गिर रहा हूँ, संभालो संभालो खुदाई के दाता मदीने के वाली। बख्शा जाएगा वो आखिरत में, पी लिया जिसने जामे मोहम्मद। News18